اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں نہج البلاغہ کلام نورانی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جامعیت اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کے عنوان سے۔ نہج البلاغہ کی اگر ہم خصوصیات بیان کریں تو ابن عباس بہت جید راوی ہیں، بہت جید اہل سنت و اہل تشیع دونوں کے درمیان میں معتبر شخصیات ہیں۔ جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ بعد رسول اکرم ہم نے جس کلام سے سب سے زیادہ فائدہ لیا، رسول اللہ کے بعد، رسول اللہ کے کلام کے ایک درجے بعد جس کلام کو ہم نے سب سے زیادہ فائدہ لیا وہ کلام علی علیہ السلام ہے۔ کلام علی واقعاً زندگی گزارنے کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ نہج البلاغہ کے اہمیت کے لیے میں نہج البلاغہ کے حوالے سے چند صفات نہج البلاغہ کی بیان کروں گا، جس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ محیر العقول کتاب ہے۔ محیر العقول کہتے ہیں یعنی ہر عصر کے ساتھ سازگار کتاب ہے، جدید کتاب ہے، کیونکہ اسلام بھی جدید ہے۔ اسلام پرانا مذہب نہیں ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے کہ اسلام کسی ایک خاص مکتب، کسی ایک خاص گروہ، کسی ایک خاص نسل کے ساتھ یا کسی ایک خاص زمان اور زمین اور زمان کے ساتھ جو ہے وہ سازگار ہو، باقی زمینوں کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ نے ایسا دین نازل نہیں فرمایا، بلکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، جو ایسا دین ہے جو تمام زمینوں، زمانوں، ہر نسل کے ساتھ سازگار ہے۔ اسی اسلام کے نمائندے امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں، اور علی علیہ السلام کا یہ کلام نہج البلاغہ محیر العقول یعنی کہ ہر عصر کے ساتھ سازگار ہے۔ جو بھی نسل جس عصر میں چاہے اس کلام سے مستفید ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جامعیت ہے، اس کے اندر تمام معاشرتی مسائل اور معاشرتی مسائل کا حل موجود ہے۔ اگر ہم اس کے اندر دقیق نگاہ کریں، اس کی اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں اور دقت کے ساتھ، نہ کہ صرف سطحی طور پر اس کو پڑھیں بلکہ اگر غور و فکر بھی کریں ساتھ میں، کیونکہ مطالعے کے روش کے اندر کہ اگر ہم جب کسی کتاب کی اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کی روش میں ایک یہ ہے کہ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن تدبر، تفکر اور تعقل کی کتاب ہے، یعنی اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو صرف ایک سرسری طور پر، سطحی طور پر پڑھیں، بلکہ اس میں ٹھہر کر پڑھیں، قرآن کو بھی اور دیگر کتب کو بھی، خصوصاً نہج البلاغہ کو بھی، کہ اس کے اندر جو جملات امیر المومنین کے بہت معنی خیز ہیں۔ محیر العقول ہے، تمام ہر نسل اور ہر صدی اور زمانے کے ساتھ سازگار کتاب ہے۔ یہ ہر عصر کے ساتھ چلنے والی کتاب ہے۔ جس طرح دین پرانا نہیں ہوتا، کیونکہ دین ماڈرن دین ہے، یہ نہج البلاغہ ایک ماڈرن کتاب ہے۔ ماڈرن سے مراد فحاشی نہیں ہے۔ اب ایک فحاشی اور چیز ہے، ماڈرنزم اور چیز ہے۔ ماڈرن کہتے ہیں زمانے کے ساتھ چلنے کو، تو یہ نہج البلاغہ ایک ماڈرن کتاب ہے، نہ کہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ ایک پرانی کتاب ہے اور کسی ایک خاص گروہ سے متعلق کتاب ہے، یا اس میں جو خطبات اور فرمان امیر المومنین ہیں وہ کسی ایک خاص گروہ کے ساتھ ہیں یا ایک خاص نسل کے ساتھ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس کے اندر جو علی علیہ السلام نے کسی گروہ کی اگر کوئی مثبت صفات بیان کی ہیں تو وہ تمام انسانوں کے لیے، ہر صدی اور ہر نسل اور ہر زمین پر آنے والی ہر نسل کے لیے، اور اگر منفی چیزیں بیان کی ہیں، منفی صفات، تو وہ بھی ہر صدی کے لیے، ہر زمانے کے لیے اور ہر نسل کے لیے وہ بیان کی گئی ہیں، نہ کہ صرف ایک خاص گروہ کے لیے، بلکہ یہ ایک کلی طور پر تا قیامت آنے والی تمام نسلوں کے لیے بیان کی گئی ہے۔ تو نہج البلاغہ ایک محیر العقول کتاب ہے۔ نہج البلاغہ کی جانب آئیں اور انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔